السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کلپ میں ہجری مہینے یعنی محرم سے لے کر ذوالحجہ تک کے معانی و مطالب بیان کیے جا رہے ہیں۔ ہجری مہینے جو ہیں یعنی قمری مہینے جو چاند کے حساب سے ہیں، ہجری کیلنڈر میں جن کا ذکر آتا ہے تو سب سے پہلے ہے محرم۔ محرم کا مطلب ہے حرمت والا، یعنی اس کو اگر انگلش میں ہم دیکھیں تو unlawful illegal، یعنی اس میں کسی کام کا منع ہونا۔ تو یہ محرم جو ہے یہ ان مہینوں میں سے ہے، 4 مہینوں میں سے کہ جن میں جنگ کرنا، قتال کرنا منع تھا، حرام تھا۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اسے صرف محرم پڑھنے کی بجائے اسے المحرم کہنا چاہیے۔ تو بہرحال محرم کا مطلب ہے حرمت والا، یعنی جس میں جنگ اور قتال حرام ہے۔ ہجری مہینوں میں دوسرا مہینہ ہے صفر۔ تو صفر جو ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ صفر سے ماخوذ ہے، اور صفر کا مطلب ہوتا ہے یعنی خالی ہونا۔ تو ابن الاسیر جزری وغیرہ بیان کرتے ہیں کہ جب حرمت والے مہینے مکمل ہو جاتے تھے محرم پہ، تو اس کے بعد صفر کا مہینہ شروع ہوتا تھا، تو عرب لوگ زمانہ جاہلیت میں قتال کے لیے، لڑائی کے لیے نکل جاتے تھے۔ تو اس وقت کہا جاتا تھا سفر المکان، یعنی جگہ کا خالی ہونا، گھروں کا خالی ہونا۔ تو گھروں کے خالی ہونے کی وجہ سے اسے سفر کہا جاتا۔ پہلے ایک ویڈیو میں نے گزارش کی تھی کہ زمانہ جاہلیت میں اسے منحوس مہینہ خیال کیا جاتا تھا، جبکہ اسلام کی آمد نے ان تمام توہمات کو ختم کر دیا۔ ہجری مہینوں میں جو تیسرا مہینہ ہے وہ ہے ربیع الاول۔ تو جب یہ 5ویں صدی عیسوی میں ان مہینوں کا نام رکھا گیا، تو جب ان کا نام رکھا گیا تو اس وقت ربیع الاول جو ہے اس میں بہار کا موسم تھا، تو اس موسمی اعتبار سے اس کا نام ربیع رکھا گیا۔ اور ایک اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ ارتباع سے ہے، اور ارتباع کا مطلب ہے گھروں میں ٹکے رہنا۔ تو چونکہ یہ بہار کا موسم تھا، سپرنگ سیزن تھا، تو عرب لوگ اس وقت اپنے گھروں میں بہار کا موسم انجوائے کرنے کے لیے ٹکے رہتے تھے، اپنے گھروں میں ہی لطف اندوز ہوتے تھے، تو اس لیے اس کا نام ہے ربیع الاول۔ تو یعنی پہلا بہار کا موسم، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ ربیع الثانی، دوسرا بہار کے موسم کا مہینہ۔ اس کے بعد جو 5واں مہینہ ہے وہ ہے جمادی الاولی۔ اس کو عام طور پہ لوگ جمادی پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ جمادی یہ انجماد سے ہے، یعنی جم جانا۔ جب ان مہینوں کے نام رکھے گئے تو اس وقت جو موسم تھا وہ انتہائی جاڑے کا موسم تھا، سخت سردی کا موسم تھا، جس میں پانی جم گیا تھا۔ بعد میں یہ جو چاند کے حساب سے یہ مہینے جو ہیں کبھی سردیوں میں کبھی گرمیوں میں، تو ان کی تبدیلی آتی رہتی ہے اور آتی رہے گی، یہ اللہ کا نظام ہے۔ لیکن جب ان کا نام رکھا گیا تو اس وقت سخت سردی تھی، تو یہ جم جانے کی وجہ سے، انجماد کی وجہ سے تو اس کا نام رکھا گیا جمادی، جس کی جمع ہے جمادیات۔ تو جمادی کا مطلب ہوتا ہے جس میں بیٹھ جائیں، جس میں جو ہے نا ادھر ادھر نہ جائیں۔ تو یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جمادی الاولی یا جمادی الاول، اور جمادی الثانی یا جمادی الاخر۔ تو اس طرح یہ پڑھا جاتا ہے، یعنی بیٹھ جانے کا مہینہ۔ جو اس کے بعد ہے 7واں مہینہ رجب۔ تو رجب جو ہے یہ ترجیب سے بنا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تعظیم کرنا، عزت کرنا۔ حرمت والے 4 مہینوں میں یہ رجب ایک تعظیم اور حرمت والا مہینہ ہے، تو اس میں جنگ کرنا، قتال کرنا اور لڑائی جھگڑا کرنا منع تھا، تو اس لیے یہ تعظیم۔ تو رجب کا مطلب ہے تعظیم کرنا، یہ تعظیم کے معنوں میں ہے، اور اس کی جمع ہے ارجاب اور رجبات اور رجاب، تو اس کی متعدد جمع آتی ہیں۔ 8واں مہینہ ہے شعبان۔ تو شعبان جو ہے یہ تشعب سے مشتق ہے، اور شعبہ یشعب اس کا مطلب ہوتا ہے نکلنا، پھوٹنا۔ اور
چونکہ اس میں خیر اور رزق کی تقسیم ہوتی ہے، خیر نکلتی ہے، تو اس لیے اس کا نام ہے شعبان، یعنی خیر اور رزق کی تقسیم کا اور پھوٹنے کا مہینہ۔ دوسرا نقطہ نگاہ یہ بھی ہے کہ اس میں عرب لوگ پانی کے لیے نکلتے تھے، تو چونکہ پھیلنا، منتشر ہونا، بکھرنا کے معنی میں ہے، تو پانی کے لیے نکلتے تھے یا لوٹ مار کے لیے نکلتے تھے یا کمائی کے لیے نکلتے تھے، تو اس لیے اس مہینے کا نام ہے شعبان۔ نامہ مہینہ ہے رمضان۔ رمضان جو ہے یہ رمضان سے ہے، تو اس کا مطلب ہے شدید گرمی، دھوپ کی شدت اور گرمی کی شدت سے جل جانا۔ تو اور اس کا ایک جو ہے کہا جاتا ہے کہ یہ رمضان سے ہے، اور رمضان کا مطلب ہوتا ہے موسم خزاں کے بعد پہلی جو زوردار موسلادھار بارش ہوتی ہے، جو کہ تمام پتے اور جتنا کوڑا کرکٹ ہے ان کو وہ بہا کے ساتھ لے جائے۔ تو دونوں اعتبار سے رمضان کا معنی اس طرح بنے گا کہ اگر شدت کی گرمی اور جل جانا ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں ایسی اللہ کی رحمت برستی ہے کہ جس سے مسلمانوں کے گناہ جل جاتے ہیں۔ اور دوسرا اگر نقطہ نگاہ لیا جائے تو پھر رمضان کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ مہینہ جس میں اللہ کی رحمت کی ایسی موسلادھار برسات ہوتی ہے کہ جس سے مسلمانوں کے گناہ بہہ جاتے ہیں، اور نتیجتاً مسلمانوں کے جو دلوں کے صحن ہیں وہ پاک صاف ہو جاتے ہیں، وہ ان کی صفائی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح 10واں مہینہ ہے شوال۔ شوال شول سے ہے، اور شاولہ یشولو، تو شول سے مشتق ہونا، اور پھر اس کا مطلب ہے بلند ہونا، اوپر اٹھنا، متفرق ہونا، خشک ہونا۔ تو جب ان مہینوں کے نام رکھے گئے تو اس دور میں اس موسم میں جانوروں کا دودھ خشک ہو جاتا تھا یا دودھ کم ہو جاتا تھا، تو اس وجہ سے اس کا نام ہے شوال، یعنی جس میں جانوروں کا دودھ کم ہو جائے یا خشک ہو جائے۔ 11واں مہینہ ہے ذوالقعدہ۔ اس کے دو تلفظات ہیں، ذوالقعدہ اور ذوالقاعدہ، اور اس کی جمع ہے ذوات القعدہ، یعنی عین پر زبر اور عین کے نیچے زیر، دونوں طریقوں سے اسے پڑھنا جائز ہے۔ ذو کا مطلب والا یا اہل، اور قعدہ جو ہے وہ قعود سے ہے بیٹھنا، جیسے نماز کے اندر قعدہ اولا اور قعدہ اخیرہ، جو ہم التحیات پہ بیٹھتے ہیں تو اس کو قعدہ کہا جاتا ہے۔ حرمت والے مہینے جو تھے تو ان کے پیش نظر اس میں چونکہ لوگ بیٹھ جاتے تھے، تجارت نہیں کرتے تھے، اور قتال سے فارغ ہو کر آرام سے بیٹھ جاتے تھے، تو اس وجہ سے اس کا نام کیا ہے ذوالقعدہ، یعنی جس میں لوگ بیٹھ جاتے تھے۔ اور اس کے بعد ہے ذوالحجہ۔ اس کی بھی جو ہے وہ دو قراءات ہیں، یعنی اس کو ذوالحجہ ہا پر زبر اور ہا کے نیچے زیر، دونوں طریقوں سے اسے پڑھنا جو ہے وہ روا ہے، ذوالحجہ اور ذوالحجہ، یعنی حج کا مہینہ، تو اس میں حج کیا جاتا ہے، اس وجہ سے اس کا نام ہے ذوالحجہ، تو یعنی حج والا مہینہ۔ عمومی طور پہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ کم از کم 3 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ان مہینوں کے نام رکھے گئے ہیں۔ ایک تو لوگوں کے اعمال اور افعال ہیں، اور پھر لوگوں کی مصروفیات ہیں، اور عام طور پہ جو اس کلچر میں اس دور میں جو مصروفیات تھیں، اور ایک چیز جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ موسمی اعتبار سے، تو یہ 2-3 چیزیں ہیں جن کی بدولت یا جن کی وجہ سے یا جن کی بنیاد پر ان مہینوں کے نام رکھے گئے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔